الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قلم سے رمضان مبارک 2022 کی پرکیف یادیں، عرض مؤلف مع ترمیم و اضافہ۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہزاروں خوش نصیب پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں۔ 1443 ہجری مطابق 2022 عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں عاشق رمضان بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اعتکاف کیا۔ اس دوران ایک اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ اس ماہ مبارک میں اپنے مبارک ہاتھوں سے روزانہ تاریخ تبدیل فرما کر ایک تحریر لکھیں تو یاد رمضان کا تحریری مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا، جسے سارا سال دیکھ پڑھ کر رمضان مبارک کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ ماشاء اللہ آپ نے 3 رمضان مبارک 1443 سنہ ہجری سے روزانہ کچھ مدنی پھول لکھنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ رنگین رسالہ بنام یاد رمضان انہی تحریرات کا مجموعہ ہے۔ آپ بھی ان مدنی پھولوں کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو مہکائیں، بلکہ ہو سکے تو فریم بنا کر گھر آفس میں سجائیں اور عاشق رمضان امیر اہل سنت کی طرح سارا سال ماہ رمضان کو یاد کر کے پڑھتے رہیں، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یعنی اے اللہ پاک ہمیں رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا۔ رسالے کا انداز، صفحات کی نمبرنگ ماہ رمضان کی تاریخیں بھی ہیں، یعنی جو تحریر جس تاریخ کی ہے وہی صفحہ نمبر ہے۔ ہر صفحے پر لنک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے اس تاریخ کو ہونے والا مدنی مذاکرات دیکھا سنا جا سکتا ہے۔ عوامی دلچسپی و خیر خواہی کے پیش نظر ہر صفحے پر ایک روحانی علاج بھی پیش کیا گیا ہے۔ ثواب کی نیت سے اس رسالے کو خوب عام کیجیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، آ بھی جا ماہ سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، اس میں اترا ہے قرآن، تجھ میں بخشش کا سامان ہے لا ریب ماہ غفران، 11 ماہ کا تو سلطان، فضل رب سے ہے رمضان، مجھ کو بخش پے رمضان، یا حنانو یا منان، غم رمضان کا دے رحمان، اشک بہاؤں میں ہر آن، مجھ کو مدینے میں رمضان، کاش میسر ہو رحمان، آ جا آ بھی جا رمضان، تجھ پہ فدا عطار کی جان۔ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے۔ ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و الم ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے بن پڑے وہ مسجد سے کچرا وغیرہ نکال دیا کرے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم سفر میں آسانی ہوگی۔ الحمدللہ ابھی رات تقریباً 2:15 بجے مدنی مذاکرے سے فراغت ہوئی، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ آج کے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول، مجھے اچھائی کرنے والا اچھا اور برائی کرنے والا برا لگتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بکثرت پڑھا کرے، انشاءاللہ الکریم قید سے جلد رہا ہو جائے گا۔ الحمدللہ ابھی
رمضان شریف کے 5ویں روزے کے صبح کے 8 بجے معمول کے مطابق عیادتوں اور تعزیتوں وغیرہ کے اجتماعی پیغامات کی ریکارڈنگ سے فارغ ہوا ہوں۔ آج کے پیغامات میں بیان ہونے والے مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں پہ صبر کرنا مسلمان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ 3 رمضان، 4 رمضان، 5 رمضان۔ یا باسط 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم روزی میں برکت ہوگی۔ یاد رمضان 6 رمضان۔ الحمدللہ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ اور 6واں روزہ ہے۔ رات ہونے والے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول، سفید لباس میں نماز پڑھنا اور مردوں کو کفن دینا اچھا ہے۔ یا وہاب 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ الکریم روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ مدت 40 دن۔ 7 رمضان۔ الحمدللہ رمضان مبارک میں بعد نماز فجر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ آج آپس میں معافی تلافی کی ترغیب دی گئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک معاف کر دینے سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ سورۃ الشمس کو پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مارنا بہت مفید ہے۔ 8 رمضان۔ الحمدللہ آج 8واں روزہ ہے۔ فجر کے بعد بیان کیا جانے والا ایک مدنی پھول، نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، چاہے نابینا ہو یا بینا یعنی دیکھنے والا۔ جس کو بھی نمازی کا پتہ چل گیا اب گزرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ بخار والا بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے۔ 9 رمضان مبارک۔ رمضان مبارک میں جہاں خوش نصیب ننھے منھے بچوں کے روزہ رکھنے کی خوشیوں بھری خبریں سننے کو ملتی ہیں، وہیں کئی بد نصیب نوجوانوں کی ایسی خبریں بھی ملتی ہیں جو فرض ہونے کے باوجود رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے۔ اللہ پاک ہدایت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ 10 رمضان مبارک۔ الحمدللہ آج فجر کے بعد یہ بھی مدنی پھول بیان کیا، وتر کا سلام پھیرنے کے بعد کی ایک سنت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وتر میں سلام پھیرتے 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری بار بلند آواز سے کہتے، یا اللہ یا حی یا قیوم کا آصف زدہ بکثرت ورد کرتا رہے، انشاءاللہ الکریم آصف جاتا رہے گا۔ 11 رمضان مبارک۔ گزشتہ رات کے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول، مریض کی عیادت کو جائیے کہ سنت ہے، مگر اتنا زیادہ نہ رکیے کہ مریض پریشان ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ 11 بار نئی رکابی پر لکھ کر پینے سے انشاءاللہ الکریم لقوے سے نجات ملے گی۔ 12 رمضان مبارک۔ الحمدللہ آج بعد فجر معتکفین کو تلاوت سننے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ مدنی پھول بھی دیا۔ تلاوت سننے کی فضیلت حدیث پاک میں ہے، جو شخص قرآن شریف کی کوئی آیت سنتا ہے بروز قیامت وہ آیت اس کے لیے نور ہوگی۔ یا شاہ مدینہ ماہ رمضان کا صدقہ، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ سورۃ البینہ لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیجئے، انشاءاللہ الکریم یرقان جاتا رہے گا۔ 13 رمضان مبارک۔ جمعہ مبارک۔ ایک نیکی کی 70 نیکیاں۔ جمعہ کو حج ہو
تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ چونکہ جمعہ کا شرف بہت زیادہ ہے، لہذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ یا قابض یا باسط 30 بار ہر روز پڑھیے، انشاءاللہ الکریم دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ 14 رمضان مبارک روزے دن میں رکھے جانے کی حکمت۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے دن میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ دن میں روزے رکھے جانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدنی عبادت میں محنت اور نفس کی مخالفت چاہیے، اسی پر اجر ملتا ہے۔ رات میں انسان ویسے ہی نہیں کھاتا پیتا، لہذا رات میں کھانا پینا چھوڑنا محنت نہیں، نیز رات سونے میں گزرتی ہے، جس سے روزے کی عبادت کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ 15 رمضان المبارک امام حسن رضی اللہ عنہ کا جشن ولادت مبارک ہو۔ تاریخ ولادت 15 رمضان شریف۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، بزرگی کیا ہے؟ فرمایا، نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور قصوروار کو معاف کر دینا۔ راکب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ دائمی مریض ہر وقت یا معیدو پڑھتا رہے، اللہ رب العزت صحت عنایت فرمائے گا۔ 16 رمضان مبارک غصہ آئے تو اس کو دور کرے، غصے کے مطابق کرنا گزرے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں، غصہ ہر برائی کی چابی یعنی کی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر لوگ غصے ہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یا ملکو 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے، انشاءاللہ الکریم غربت سے نجات پائے گا۔ 17 رمضان مبارک نماز کی ایک سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت یعنی اچھی حالت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب عز و جل سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے۔ یا قدوسو کا جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے، انشاءاللہ الکریم تھکن سے محفوظ رہے گا۔ 18 رمضان مبارک مسلمان کو ہر تکلیف پر اجر ملتا ہے، صبر جنت کا خزانہ ہے۔ یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ 19 رمضان مبارک مغفرت کروانے کا عمل حدیث پاک میں ہے، بے شک جس شخص نے 70,000 بار لا الہ الا اللہ کہا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس کے ایصال ثواب کے لیے یہ کہا گیا اس کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ یا باریء 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ الکریم اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ 20 رمضان مبارک حرافت سے حفاظت۔ یا مہیمن 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ یا قہار 100 بار اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پڑھیے، انشاءاللہ الکریم آسان ہوگی۔ 21 رمضان مبارک اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کے ارشادات۔ اپنے شہزادے امام حسن رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا، نمبر 1 سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے، نمبر 2 سب سے بڑی غربت بے وقوفی ہے۔ یا قابض یا باسط 30 بار جو ہر روز پڑھا کرے، انشاءاللہ الکریم وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ 22 رمضان مبارک
جنت میں چلے جاؤ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ یا رافع 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ الکریم اس کی مراد پوری ہوگی۔ 23 رمضان مبارک، ایک مقبول نیکی دنیا کی ساری دولت اور بادشاہت سے بہتر ہے۔ یا متکبر 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے، ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ الکریم نہیں آئیں گے۔ 24 رمضان مبارک، عجیب بات سن کر سبحان اللہ وغیرہ کہے یا خوشخبری پا کر الحمدللہ پڑھے، بہرحال ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینا بہرحال عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ 65 بار لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا انشاءاللہ الکریم ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ 25 رمضان مبارک، الوداع ماہ رمضان، اے لوگو تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو۔ الہی آ گیا رمضان کا آخری جمعہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ جمعۃ المبارک، الوداع، جمعہ مبارک ہو۔ اگر راستے میں کتا بھونکنے اور حملہ کرنے لگے تو یا حی یا قیوم 3 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم کتا چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ 26 رمضان مبارک، بلاؤں سے حفاظت، یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم شریر جنات کی شرارت اور فالج و لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ بچہ یا بڑا گم ہو جائے تو سارے گھر والے بے شمار بار یا جامع یا معید کا ورد کریں، اللہ پاک نے چاہا تو مل جائے گا۔ 27 رمضان مبارک، کہا گیا ہے دوست گنوانے میں اور دشمن بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خریداری کرتے وقت پڑھتے رہنے سے انشاءاللہ الکریم چیز اچھی اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق ملے گی۔ 28 رمضان مبارک، ماہ رمضان کے آنے پر خوش اور جانے پر غم زدہ ہونا خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی۔ 29 رمضان مبارک، عید صرف رنگ برنگے کپڑے پہننے، سیر و تفریح کرنے اور اچھے اچھے کھانے کھانے کا نام نہیں۔ عید تو اللہ کریم کا شکر ادا کرنے، خیر خیرات کرنے اور رضائی الہی کے کام کرنے کا دن ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام 321 بار پڑھ کر حسب توفیق کوئی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم مراد پوری ہوگی۔ عید کی مبارکباد دینے کا طریقہ۔ عید مبارک، عید کے دن خوشی و مسرت ظاہر کرنا اور تقبل اللہ منا و منکم یعنی اللہ پاک ہم سے اور تم سے نیک اعمال قبول فرمائے کے ذریعے مبارکباد دینا مستحب ہے۔ اسی طرح مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا بھی، بلکہ یہ یعنی ہاتھ ملانا تو تمام نمازوں کے بعد اور ہر ملاقات کے وقت سنت ہے۔ یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاءاللہ الکریم شیاطین کی شرارت، نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ دعائے اتار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ یاد رمضان پڑھ یا سن لے اور کم از کم ایک رسالہ خرید کر کسی کو تحفے میں دے، اسے ماہ رمضان کا حقیقی قدردان بنا اور اس کا
رمضان مبارک کے صدقے خاتمہ بالخیر فرما کر بے حساب مغفرت سے نواز دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔